السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام چاچا جان۔ پچھلی قسط میں ہم نے سیکھا تھا کہ یوم عاشورہ کیا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اس دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ جی ہاں چاچا جان، مجھے بھی یہی جاننا تھا کہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ بیٹا، عاشورہ کا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی ترغیب دی۔ چاچا جان، اس روزے کا کیا اجر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک روزہ اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ جی ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ وہ چھوٹی سے نیک عمل پر بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ چاچا جان، کیا صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال زندگی رہی تو میں 9 اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھوں گا تاکہ مسلمانوں کا طریقہ دوسروں سے مختلف ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا بھی اچھا ہے۔ اگر کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا، لیکن 2 دن روزہ رکھنا سنت کے قریب ہے۔ چاچا جان، اس دن ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا، عاشورہ کے دن صرف روزہ ہی نہیں بلکہ نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، دعا، ذکر الہی، صدقہ، والدین کی خدمت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو، اسلام میں نہ تو اس دن خوشی کے نام پر نئی رسمیں بنانا درست ہے اور نہ ہی غم کے نام پر ایسے کام کرنا جو شریعت کے خلاف ہوں۔ ہمیں ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، آج مجھے معلوم ہوا کہ عاشورہ کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ بالکل بیٹا، جو شخص اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں دیکھیے حضرت موسیٰ اور فرعون کا ایمان افروز واقعہ۔